بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ سانحہ گل پلازہ کراچی کے اندر جو ہوا ہے اور اب تک بدقسمتی سے 26 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جن کے بارے میں کنفرم خبریں آ رہی ہیں. جو تکلیف دہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے اور جو ایک ایپتھی نظر آئی وہاں پر، جو اب اس کے اوپر ذمہ داری کس کی بنتی ہے، یہ بڑے رسمی سے سوالات ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ عمارت کب بنی، کیا اس کے اندر فائر فائٹنگ کا انتظام درست تھا، کیا یہ باقاعدہ نقشے کے مطابق بنی، جو کچھ بھی ہوا. سوال یہ ہے کہ کیا ایک کراچی جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، کوئی کسی فار فلنگ ایریا کے اندر نہیں ہوا. میرے خیال میں پاکستان کی معیشت میں جس شہر کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ میں اس شہر کا حال آپ کو دکھا رہا ہوں جو اس وقت نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر جو ایک بہت بڑا احتجاج اور جو لوگوں کی تنقید تھی وہ یہ بھی ہوئی کہ جو میئر کراچی ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب، وہ اس واقعے کے رونما ہونے کے تقریباً 22 یا 23 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچے. آج پھر وہ گئے، لیکن جب وہ کل گئے تو لوگوں نے بڑا ظاہری بات ہے احتجاج بھی کیا. جس طرح سے کل یہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں، آگ لگی رہی اور جس طرح سے پھر یہ بلڈنگ کلیپس ہوئی. کچھ ایک آڈیو میسیجز آئے لوگوں کے جو سٹک تھے اپنی فیملیز کو، اور اس کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا. تو بہت زیادہ تکلیف دہ امیجز. یہ سوال ضرور اٹھتا ہے اس حوالے سے کہ نمبر ایک کہ ذمہ داری، نمبر دو یہ کہ صرف ذمہ داری کا تعین نہیں، ذمہ داری کے بعد کیا اکاؤنٹیبلٹی یہ ہو سکتی ہے. اور آن دا فرسٹ پلیس جب یہ عمارتیں بنتی ہیں تو کیا ان کے اندر فائر فائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے، کیا یہ نقشے کے مطابق بنتی ہیں یا نہیں. یہ بہرحال ایک تکلیف دہ عمل ہے جو دیکھا، اور ابھی بھی یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے گھر والوں کا. باڈیز تک ایکسیس کیا واقعی وہاں سے اس ملبے تلے، کیونکہ اب عمارت گر چکی ہے اور اس کے بعد باڈیز نکالی جا سکتی ہیں، کسی کے زندہ بچ جانے کے چانسز ہیں. یہ اتنے ٹربلنگ کوسچنز ہیں جن کا جواب ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. لیکن سوال ضرور ہوتا ہے کہ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کسی پسماندہ علاقے کی بات میں نہیں کر رہا. یہ آپ کا جو ایک فائنینشیل کیپٹل میں کہوں گا پاکستان کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا سوال لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے، میرے ذہن میں بھی ہے، آپ جب جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں بھی ہے. اس پر بھی میں شروع میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور مزید جو معاملات ہیں پاکستان کی سیاست کے اس پہ تو بات ہوگی. لیکن جو اس وقت بنیادی ایک نقطہ پھنسا ہوا ہے وہ یہ کہ کیا پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے. جب ہم جمہوریت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ کہہ رہی ہے، ان کا اعلامیہ جو ابھی آیا وہ بڑا سخت اعلامیہ تھا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جن لوگوں نے وائلیٹ کیا ہے، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، جنہوں نے وائلیٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو، ان لوگوں کے خلاف جو ایک آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن بنے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. اور یہ سب کچھ اس کے اندر، اس پورے ایجنڈے کے اندر، اس اعلامیے کے اندر شامل ہے. اور یہ کہ سیاسی جو پرزنرز ہیں، جن میں عمران خان صاحب سے لے کر ان کی اہلیہ اور دیگر جو اسیران ہیں کوٹ لکھپت جیل کے، سب کو رہا کروایا جائے. یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے. اس پر بھی ظاہری طور پر ہم بات کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے سانحہ جو گل پلازہ ہے اس کے اوپر سب سے پہلے میں ضرور پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. میرے ساتھ پاکستان کے دو نامور نام موجود ہیں. ایک پاکستان کی صحافت کے، نہ صرف ان کے پاس تجربہ ہے بلکہ ان کے پاس بہت سارے ایسے تجربات جو ان کے سامنے ہوئے وہ اس کے شاہد بھی ہیں. اگر ہسٹری لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں خود. میرے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں. بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب. محمد زبیر صاحب نہ صرف ایک سینئر سیاستدان ہیں بلکہ فارمر گورنر سندھ بھی ہیں. تو گورننس کے حوالے سے بھی اور کراچی میں مقیم بھی ہیں، کراچی کو بھی جانتے ہیں جس طرح سے وہاں پر معاملات چلتے ہیں. زبیر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. افتخار صاحب میں ذرا آپ کی اجازت سے، کیونکہ زبیر صاحب گورنر سندھ رہ چکے ہیں، میں ذرا بریفلی پہلے اس سانحہ گل پلازہ پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. زبیر صاحب، واٹس یور ٹیک آن دس؟ بیکاز آپ تو شہر کراچی کے رہائشی بھی ہیں اور وہ علاقہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کیا کہنا چاہیں گے آفٹر سیئنگ آل دس؟ منیب، پہلے تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو ظاہر ہے سوچ ہے اور ہمدردیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے جانیں جن کی ضائع ہوئی ہیں اس حادثے میں. اور ظاہر ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو دعائے رحمت میں جگہ دیں، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، فرینڈس ہیں، فیملی ہے،
ان کو ہمت دے, کیونکہ اس طرح سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سب نے جانا ہوتا ہے, لیکن اس طرح سے, اور اس میں بچے بھی شامل ہیں, بزرگ بھی شامل ہیں, ہر ایج کے لوگ شامل ہیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک اٹ از اے کنٹینیوشن. کوئی منیب یہ کوئی ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے. اگر آپ کراچی کی صورتحال دیکھیں, اور اس میں تمام جو میجر پولیٹیکل پارٹیز اور تمام لوگ جنہوں نے رول کیا کراچی میں پچھلے 40-50 سال میں, سب کی ذمہ داری ایکول ہے. کیونکہ آپ جائیں گے تو وہ کوئی کہے گا کہ جی جب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس کا نقشہ اپروو کیا تھا تو پھر اس میں اس قسم کی چیزوں کو کیوں نہیں انشور کیا تھا, جو کہ بالکل صحیح بات ہے کہ نہیں اپروو پراپرلی طریقے سے ان دس ٹائم اینڈ ایج. ہم نے 80s میں اور 90s میں اور اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے سارا پروسیس رن کیا جاتا ہے. اب وہ ظاہر ہے فائر فائٹنگ کے اکوپمنٹ وہاں اندر جا بھی سکتا ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایگزٹ کا کوئی پلان تھا جو کہ ہونا چاہیے. سو چاہے یہ ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے, اس کا آپ دیکھ رہے ہیں جس شہر میں جو فائنینشیل ہب میں اگر گٹر کا نہیں بندوبست کیا جاتا تھا, گٹر کے ڈھکنوں کا جس شہر میں بندوبست نہیں کیا جاتا, تو کون سی ہم ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کون سے ریڈ کارپٹ کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ملک کہاں جا رہا ہے. سو بلاول بھٹو کین میک ہیوج پریزنٹیشنز, بیوٹیفل فینٹاسٹک پریزنٹیشنز, بٹ آ کے کراچی کا حال بھی دیکھ لیں. اور مجھے آپ لوگوں سے اور پاکستان کے زیادہ تر صحافیوں سے اور اینکر پرسن سے بہت گلا شکوہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب از پاکستان. پلیز یار, اسلام آباد اور لاہور از ناٹ پاکستان, اس کی بیوٹی از ناٹ پاکستان. ہیو اے لک ایٹ کراچی جو کہ 65% ریونیو دیتا ہے, اس کی حالت دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ویلڈ پوائنٹس, اینڈ آپ کا کنسرن بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک کراچی کے شہری کے بڑا ویلڈ ہے. افتخار صاحب, میں اف یو کوڈ پٹ سم لائٹ آن دس, بیکاز ان شہری حقوق کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر آپ یہ آپ کے بڑے دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں. سر اصل میں مسائل یہی ہیں. اب آپ کا جو مسئلہ ہوگا نا, ابھی دوسرے سوالات جو ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک امپورٹنس ضرور ہوگی, کہ مسئلہ تو یہ ہے جس آدمی نے اس بلڈنگ کا نقشہ اپروو کیا, اگر تو وہ زندہ ہی شوڈ بی اریسٹڈ. ٹھیک, ہی شوڈ بی اریسٹڈ. اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر مجبوری ہے. صرف نقشہ منظور کرنے والا ذمہ دار نہیں ہے, اس کے بعد پھر اس کی چیکنگ ہوتی ہے, جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وزٹ کریں. اب ایگزٹ اگر نہ ہو اور پانی کو بجھانے کے لیے آپ کے پاس سپرنکلر ہی اس قابل نہ ہوں, تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو what kind of politics you want to do? مطلب اگر سنوکلز آپ کے پاس ایسی نہ ہو جو پہنچ سکیں کسی, اور یہ تو کتنی بلند عمارت نہیں ہے بائی دی وے, یہ تو شاید پرانی بنی ہوئی عمارت ہے. اپنا منیب لاہور میں ایل ڈی اے پلازا کا جو واقعہ ہوا بڑا خوفناک تھا. لوگوں نے اوپر سے چھلانگیں لگائی ہیں, لیکن ہم نے پھر نہیں, ہم نے ڈر نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو کہ آج لاہور میں جو میں بات کر رہا ہوں, لاہور میں اتنی ہائی رائزنگ بلڈنگز بن رہی ہیں, کیا ہمارے پاس ان ہائی رائزنگ بلڈنگ میں خدا نہ خواستہ ہے اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس آگ کو روکنے کے لیے کیا انتظام ہے؟ مطلب آئی نیڈ این آنسر فرام دی لوکل ایڈمنسٹریشن. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہیں. میرا حق جو ہے وہ سب سے فائق ہے, بالاتر ہے. ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی ہیو مائی رائٹس. جب میں اپنے رائٹ سرنڈر کرتا ہوں ٹو این اتھارٹی, مثلا کسی بھی تعمیراتی اتھارٹی کو میں اپنے رائٹ سرنڈر کرتا ہوں, میں ایک فیس ادا کرتا ہوں, تو فیس میں اس چیز کی ادا کرتا ہوں کہ مجھے وہ جو سرٹیفکیٹ دیں گے وہ تمام قوانین کے مطابق ہوگا جو ان کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اچھا, ویسے ایک بات ہے افتخار صاحب, اس آگے جانے سے پہلے یہ سانحہ ہوا ہے, سندھ حکومت نے اناؤنس کیا جی کہ ہم یہ 1200 دکانیں ریسٹور کر کے دیں گے, پلازا بھی دوبارہ بنائیں گے. ظاہری بات ہے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لواحقین کو بھی معاوضہ ادا کیا جائے گا. مطلب 1 کروڑ روپیہ جو کیجولٹی ہوئی ہے, ہر ایک جتنے بھی لوگ اس میں لقمہ اجل بنے ہیں, میرے خیال میں رسپانس آپ کو لگتا ہے از اٹ انف کیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اوکے, مجھے رسپانس یہ چاہیے, کاش وہ اعلان کریں کہ ہم اگلے 30 دن کے اندر اپنے شہر کی کسی بھی بلڈنگ کو نہیں رہنے دیں گے چیکنگ کے بغیر. یہ ہے رسپانس. ٹھیک ہے. اور جس جگہ پہ یہ سہولتیں نہیں ہیں ان بلڈنگوں کو ہم سیل کر دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں فرام سبلائم ٹو ریڈیکولس. ہم ذرا آگے چلتے ہیں, جو ایک اہم مدعا ہے جس کے اوپر محمود خان جگجئی صاحب اپنا جو سندھ کا دورہ ہے وہ مکمل کر کے شاید واپس تشریف لے آئے ہیں اسلام آباد. اب
زبیر صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ اعلامیہ آپ کا بڑا دبنگ قسم کا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جی کہ عوامی مینڈیٹ چھیننے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے. اب یہ ریسنٹلی جو الزام ہے وہ تو 2024 کے الیکشن کے حوالے سے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں اور فری اینڈ فیئر غیر جانبدار الیکشن کمیشن چاہ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کرایا جائے سمیت عمران خان صاحب کے جو لوگ کوٹ لکھپت میں سارے سیاسی قیدی ہیں. مطالبات تو دبنگ ہیں, لیکن ڈو یو ناٹ تھنک کہ یہ بڑا ٹال آرڈر ہے, اچیویبل نہیں ہے؟ جی ٹال آرڈر ہے. آئی اون دیٹ ریزولوشن, کیونکہ میں 2-3 لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بیٹھ کے یہ بنائی تھی کل. سو آئی اون ایوری تھنگ. اور یہ جو آرٹیکل 6 کا ڈالا گیا تھا, یہ بھی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلانی چوری ہوگی, یہ بلڈنگ گر گئی, اس کے خلاف ایکشن, اس کو گرفتار کر لیا جائے. میرے اندازے کے مطابق, اور بہت سے لوگ اس کو ایگری کرتے ہیں کہ مینڈیٹ چھیننا, چوری کرنا سب سے بڑا جرم ہے. کیونکہ آپ عوام, پورے پاکستانی عوام کے ساتھ, کیونکہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مین نہیں کہ جو بھی جنہوں نے کیا تھا, اور بالکل صحیح ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ان کو سزا ہونی چاہیے, لیکن جب آپ پوری قوم کے ساتھ کو اس طرح سے آپ ان کا مینڈیٹ چوری کریں گے, یا تو کہہ دیں نہیں کیا. اب یہ مقابلہ کرنا کہ 2018 میں کیا ہوا تھا یا اس سے پہلے کیا ہوا تھا, دیٹ از ریڈیکولس. کیونکہ اس وقت تو افیکٹ یہی ہے نا کہ جنہوں نے چوری کیا تھا وہ حکومت کر رہے ہیں اور وہ فیصلہ سازی کر رہے ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, وزیر اعظم, کابینہ کے ممبرز اینڈ سو آن. سو ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ ڈرانے کے لیے, دھمکانے, ایک ایسا ماحول تو کریٹ کیا جائے کہ چیف الیکشن کمشنر یہ نہ کر سکیں کہ جی ان کو یہ پتا ہو کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آگے جا کے ہوگی. اور اسی طرح سے دوسرے مطالبات جو ہیں وہ پاکستان کے, دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ مسائل جو ہم بلڈنگ کے اصل ایشوز یہ, تو اصل ایشوز سالو اسی طرح سے ہوں گے نا. اگر آپ نے پچھلے 40 سال سے 50 سال سے جن کو جو حکمرانی کر رہے ہیں سوائے 3.5 سال کے عمران خان کے, تو اگر آپ پاکستان کے اتنے سیریس پرابلمز ہیں جہاں پاکستان اس وقت ہے, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ مسائل پر نہیں فوکس کرتے ہیں, ہم اس پر فوکس کرتے ہیں کہ دنیا ہماری کتنی واہ واہ کر رہا ہے. بالکل وہ اچھی بات ہے, وہ ہونی بھی چاہیے, بٹ اس پروسیس میں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ جی سارے ہمارے سے آگے, نیپال بھی ہمارے سے آگے نکل گیا, مالدیوز بھی آگے نکل گیا, سری لنکا بھی, بنگلہ دیش بھی, اور ہم اتنے پیچھے رہ گئے اور ہر روز کے حوالے سے ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک, دیٹ از the crux of the problem. اچھا ٹھیک. اب افتخار صاحب ویسے آرٹیکل 6 کا مطالبہ آپ دیکھیں, یہ تو آئین وائلیٹ کرنے کا ہے, آئین توڑنے کا مطالبہ ہے. ذرا میری طرف دیکھ کے گورنر صاحب مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آرٹیکل 6 کی کس شق کے تحت آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں کوئی لیگل مائنڈ نہیں ہوں, میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ آئین توڑا ہے نا. نہیں, مسئلہ یہ, پہلے دیکھو مذاق نہ کرو, وی آر ٹاکنگ اے ویری سینسیبل ڈبیٹ, اینڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ کرنے والوں میں وہ شامل ہیں. ذرا مجھے بتائیں کہ آرٹیکل 6 کی کس کلاس کی وائلیشن یہ نشاندہی کر رہے ہیں؟ Let the courts determine. Let the courts determine. نہیں, آپ نے let the court, اب آپ کو آگے خیال ہے let the court. میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب the courts are here in Pakistan. It means آپ admit کر رہے ہیں کہ courts are here in Pakistan. نمبر 1. نمبر 2 آپ کہتے ہیں وہ تو جب آرٹیکل 6 لگے گا تو اس وقت کورٹ واپس آ جائیں گے. وہ آرٹیکل 6 لگانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئین سے بالا تر جانا چاہتے ہیں, کوئی نیا آئین بنانا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کہنا چاہیے. نہیں تو بھائی کوئی نیا آئین تو نہیں بنے گا نا, آئین تو وہی ہے نا جو ہے. اب یہ پاور جو مانگ رہی ہے کمیٹی بیٹھ جائے, تم انہوں میں بیٹھ کے فیصلے ایسے کرنے شروع کر دیں, تو اس کی امپلیمنٹیشن کس؟ نہیں, وہ انہوں نے خود تو نہیں لگائی نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ لگے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان پر. پہلے ایک سیکنڈ ٹھہرو, مینڈیٹ چوری کرنے کو ثابت کون کرے گا؟ کون ثابت کرے گا؟ ایک فریق نہیں, ایک پہلے ٹریبیونل کرے گا, پھر وہ ویٹو. یس, تو اس کے لیے بھی آئین میں طریقہ کار کا تعین ہے. سوال ہے کتنی پٹیشن گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں انتظار کرنا چاہیے یا خود ہی فیصلے کرنے چاہیے؟ اور تیسری بات جو بڑی 2 سال ہو گئے, 8 فروری کو ہو جائیں گے. ہاں, تو آپ امینڈ کریں, آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, دیر 72 ان دی نیشنل اسمبلی, موو کریں کل صبح ایک پرائیویٹ ممبرز ڈے کے اوپر موو امینڈ کریں اس کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کو کریں. افتخار صاحب جب موقع دیں گے نا تو میں ان کو ایک بات بتاؤں گا کہ کتنا. نہیں, میں نے موقع دے دیا. نہیں, وہ ابھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. الیکشن 2024 سے پہلے, اور یہ حقیقت ہے, مطلب ہم ایسے چھپا کے کیوں بات کریں, ایک مسلم لیگ کے رہنما ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ یار بات سنیں, تھیلے کھلتے کتنے ہیں,
फाइनली क्या जाती क्या है। थैले खुलते थैले कितने? जो होते हैं वोट जिसमें वोट का डलता है, थैला? जी हाँ, वोट का थैला खुलते कितने हैं? 5% मैक्सिमम। क्या मतलब? तो फिर हमें ये क्यों डरना चाहिए कि उस जी सर, थैले आप में ये से क्या कह रहे हैं जुबैर साहब, प्लीज सुन ये तो क्या लेना कह- पहले नहीं मेरी नहीं, बात। वो उनकी बात पूरी, वो कुछ समझाना पहले चाह पूरी रहे हैं। बात अच्छा, सुन लें। ठीक हाँ। है। वो कहते हैं तो फिर हमें ये डरना क्यों चाहिए कि थैलों में से असल वोट निकल आएंगे, क्योंकि थैले तो खुलने ही नहीं है। मुझे जुबैर साहब आप समझाएं, यू हैव बीन ए गवर्नर, यू हैव बीन ए वेरी एक्टिव पॉलिटिकल पर्सन, मुझे बताएं कि आप कहते हो गैर जानबदाराना कमीशन, तो यू वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज जिसमें कहा गया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस विल डिसाइड द इलेक्शन कमीशन, यू वांट टू चेंज इट? नो नो वी डोंट। अच्छा, ओके, इफ यू डोंट वांट टू चेंज इट तो टेल, आप तो आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन आ गया, उसको कहो कि नाम पेश करे और लेट द लीडर ऑफ द हाउस नाम पेश करे। अगर दोनों पे इतफाक नहीं होता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी स्टेज पे जाता है। वो नहीं मैं कहता हूँ शुरू तो करें ना, वो फिर शुरू तो करें मेरे दोस्त, बातें करनी बड़ी आसान है, शुरू तो करें ना, और जब देखते हैं उसमें क्या मैंने रुकावटें आपको कहा आती है ना हैं। कि कितना मुश्किल है वोट को की सैंक्टिटी को प्रूव करना। और एक सेकंड, आपने कहा बातें तो करनी नहीं, है मैं ना, कम से आपसे कम। पूछना चाह रहा हूँ आज ये सर, कह रहे हैं कि ये सर prove करें, सर वो सर करें। तरीका पर कहाँ कार का जाके तयन prove करें ना। वो कहते हैं कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने फैसले दिए कि फॉर्म 45 लेके आए 3 एमएनएस को इस्लामाबाद के। हाँ। आपने उसको जज को फारिग क्या करवा दिया। 3 एमएनए का फॉर्म 45 बकौल आपके पता नहीं किस हद तक आप क्या कह रहे हैं मान लिया जाए, तो उसका मतलब है पूरी की पूरी असेंबली अगर गलत है नहीं, मैं तो सिर्फ एक why are you example sitting in दे the- रहा why- हूं। वो कह रहे हैं ओ भाई, देख में से सर जी, आपने मैं एक वो example कहते दे हैं रहा चावल का हूं। दाना मैं देखना होता है ना, कि एक अटेम्प्ट की एक जज साहब ने तो वो जज मुनीब साहब बदल गए, यहाँ वो ये पे- कह रहे हैं। मुनीब साहब यहाँ पे ना देख की बात हो रही है ना चावल की बात हो रही है। टेस्टामेंट एक है, कानूनी तौर पे आइनी तौर पे अगर आपको इख्तलाफ है रिजल्ट से, उसके लिए तरीकाकार का तयन है, और आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि टाइम फ्रेम में हो जाना चाहिए, दैट इज़ ए वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये मुतालबा इनको करना चाहिए और कल 72 आदमी खड़े होकर ये मुतालबा कर दें। That's all good. मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, मुस्तफा खोकर उसी 2 हलकों से लड़े थे उन 3 में से, ठीक है। वो उनके पास जो फॉर्म 45 है, जमात इस्लामी वाला जो लड़ा था वो फॉर्म 45, वो उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, वो नंबर 2 तो थे ही नहीं, उनका क्या इंटरेस्ट था। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आज आपको चैलेंज देके कहता हूं कि कराची के आप 21 हलकों के आप वोट काउंट करवा लें, अगर सिग्निफिकेंट नंबर का डिफरेंस ना हो तो भाई मैं तो बिल्कुल मजबूर हूं, लेकिन मैं टीवी पर भी ना बोलूं और डिमांड भी ना करूं कि क्या- शेर अफजल मरवत साहब ने भी मैं ज्वाइन कर लिया, मेंबर कौमी असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपका। हम ब्रेक से पहले जारी बात है, डिस्कशन हो रही थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से भी। अभी जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो ये कि जनाब अचकज़ई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन चुके हैं, और ये खबर है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएंगे सेनेट के अंदर भी, तो बहरहाल सियासी माहौल के अंदर एक बेहतरी होगी। मरवत साहब, मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा, ये अचकज़ई साहब मेंबर कौमी असेंबली तो है, जारी बात है वो अपोजिशन लीडर भी बन गए हैं, और अगर देखा जाए तो वो आपके अपोजिशन लीडर भी होंगे, तो कोई हालात बेहतर होंगे ओवरऑल पार्लियामान के अंदर गुफ्तगू होगी, कोई बेहतर होंगे हालात? बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। अचकज़ई साहब जो है माजी में तो उनके बड़े खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं PMLN के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन मुझे यूं महसूस होता है कि शायद गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर, यानी इलेक्शन के बाद अचकज़ई साहब के मरासिम कोई ठीक नहीं जा रहे हैं, और शायद यही वजह थी कि 5-6 माह जो है उनके नोटिफिकेशन में ताखीर की गई। अभी भी ये कहा जाता है कि उनके इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है अपोजिशन लीडर के तौर पे, वो भी शायद मियां नवाज शरीफ साहब की रहीन मिन्नत है, लेकिन जो भी है एक आईनी जिम्मेदारी थी, और हाउस मुकम्मल नहीं होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन के बगैर। और दूसरी बात यह है कि 8 फरवरी को जिस तरीके से PTI अपने कार्ड्स खेल रही है, उससे तो एक बात मुझे वाज़िह हुई है कि 8 फरवरी को एक रोजा जो एहतजाज है, इससे कोई नताइज तो हासिल होने से रहे। और दूसरी बात यह है कि ये पैजाम और मुर्गील हड़ताल की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई रैली, कोई धरने या कोई इस तरह का एहतजाज नहीं हो सकता, खुसूसन पिंडी इस्लामाबाद में,
جو ماضی میں ہوئی ہے اور جن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈائیلاگ بھی ہوئے ہے اور پھر بعد میں قومی المیے بھی بنے. ٹھیک. اس دفعہ شاید 8 فروری کو پی ٹی آئی جو ہے یہ سہیل افریدی کو بطور سینٹرل فارورڈ کھلا رہی ہے کہ وہ جناب علی 8 فروری کا احتجاج کامیاب کریں گے اور اسی احتجاج کی کامیابی کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے. تو یوں 8 فروری کے احتجاج کی بڑی سگنیفیکینس پیدا ہو چکی ہے. اب حکومت بھی یہ دیکھے گی, اسٹیبلشمنٹ بھی یہ دیکھے گی کہ آیا پی ٹی آئی پہیہ جام کر پاتی ہے یا نہیں. اگر احتجاج کمزور رہتا ہے, اور خصوصاً حالیہ ماضی میں تو سارے احتجاج بڑے کمزور رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرا خیال نہیں ہے کہ چکزئی صاحب کو جو ہے ڈائیلاگ کی کوئی دعوت دی جائے گی احتجاج کے فوراً بعد. ٹھیک ہے. ہاں, البتہ وقت ضائع کرنے کے لیے تھوڑے بہت مذاکرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چکزئی صاحب کا تو جو ظاہری بات ہے ان کا وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ چکزئی صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے موومنٹ چلانی ہے یا ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے. چکزئی صاحب تو ظاہری بات ہے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت گھر جائے اور ایک عارضی سیٹ اپ بنے اور پھر وہ الیکشن کروا لیں. اگر وہ الیکشن جیت جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو عمران خان جیت جائیں تو وہ ٹھیک ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گھر جائے. تو حکومت کو تو مجبوری اس وقت کوئی نظر نہیں آتی مجھے, مروت صاحب. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ وہ مطالبہ صرف سیاسی مطالبہ ہوگا, کیونکہ اب تو جس منصب پہ وہ براجمان ہو گئے ہیں وہ ایک آئینی منصب ہے جس کا خواب بھی کوئی دیکھ سکتا ہے. لہذا حکومت کو اگر بھیجیں گے گھر تو اپنے منصب سے بھی ہاتھ دھوئیں گے. یہ اب صرف الفاظ کی حد تک تو ہو سکتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں کوئی بھی جو ہے نہ الیکشن کے حق میں ہے, نہ ملک میں کوئی ایسے تلاطم خیز کوئی سیاسی تبدیلی کے حق میں ہے. البتہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ عدالتی نظام جو ہے وہ بحال ہو تاکہ انصاف جو ہے ہو سکے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس کا جو نظریہ ہے وہ ٹوٹلی ان تمام لوگوں سے مختلف ہے. خان صاحب نے 4 باتیں کی تھی ابھی حالیہ طور پہ آخری ملاقات میں. مثال یوسفزئی, سلمان راجہ اور بین بھی موجود تھی. خان نے کہا کسی بھی صورت میں کے پی میں ملٹری آپریشن نہیں ہونے دینا ہے, اور اگر زبردستی کرے تو حکومت تج دے. ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اور حکومت کی ایما پہ ہو رہا ہے. بھائی حکومت 4 ارب روپے کمپنسیشن بھی دے دیے. ڈرون پہ مذمت ختم ہو گئی ہے صوبائی حکومت کی, خصوصاً جو کولیٹرل ڈیمیج کے ڈرونز ہوتے تھے. افغانوں کا انخلا مکمل ہو گیا ہے جس پہ خان ہمیشہ فخر سے کہتے تھے کہ افغان کے پی سے نہیں نکالے جائیں گے. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے احتجاجی تحریک کی. سہیل افریدی کو جو ہے یہ بات واضح کر دوں, سہیل افریدی کو جس حلقے سے صوبائی سیٹ دی گئی وہ فہرست لے کے جب ہم صرف متنازع فہرستیں ہم خان کے پاس لے جایا کرتے تھے جن پہ عہدیداران کا اعتراض ہوتا تھا, تو سہیل افریدی کی سیٹ پہ کچھ عہدیداران کا اعتراض تھا جو آج کل ان کے بڑے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں. اچھا. تو خان صاحب کو ہم نے کہا کہ علی امین خان چاہتا ہے کہ ان کو یہ سیٹ دے دی جائے کیونکہ وہ اس وقت یوتھ کے کسی آفس پہ براجمان تھے, شاید صوبائی صدر تھے. لیکن میں نے کہا کہ یہ فلاں جو ہیں وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے یہ پوچھا کہ بھائی سہیل افریدی ہے کون. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی کو آج تک خان صاحب جانتے ہی نہیں ہیں, لوگوں کو شکل سے یاد ہے, لیکن ایک ہی صوبے میں حکومت تھی, وہ صوبے کی حکومت مراد سعید کی ماں پہ انہوں نے اس کے حوالے کر دی ہے. اور صرف یہ خان کو بتایا گیا کہ وہ جناب فقید المثال احتجاج کرنے کی حیثیت یا حامل شخص ہے. ٹھیک ہے. اب واضح طور پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کے پی حکومت جو ہے اس نے کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے, ریوڑیاں کھلانی ہے. 8 فروری کو جناب علی کہیں پر ایک جلسہ ہو جائے گا, لحافوں میں سو جائیں گے, بات ختم. پھر آگے جناب کہیں کوئٹہ جائیں گے اور یوں لوگوں کی توجہ. اچھا ٹھیک, میرے ساتھ رہے گا زبیر صاحب. یہ احتجاج اگر واقعی کامیاب نہیں ہوتا تو یہ حکومت کو تو پھر ایک اور موقع مل جائے گا کہ چلے جی یہ 8 فروری بھی گزر گیا, نہیں احتجاج کامیاب ہوا, نہ ہی پہیہ جام ہوئی, تو پھر کس بیسس پر کوئی مذاکراتی عمل یا مجبوری ہوگی حکومت کو کہ ہم کچھ کریں.
نہیں آپ کے بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اگر پاور شو نہ کر سکیں, اگر آپ پہیا جام نہیں کروا سکے یا دکانیں نہیں بند کروا سکے یا لوگوں کو گھر سے باہر آنے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو ان کی جو تحریک ہے, جو تحریک طالبان, تحریک تحفظ آئین کی جو موومنٹ ہے, اس کو ظاہر ہے ایک سیٹ بیک تو ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان میں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ 8 فروری کو احتجاج ہی کے بیسس پر سب کچھ سوچا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد نقشہ پاکستان کا بدل جائے گا. ایسا نہیں ہونے جا رہا. تو یہ اٹس اے پروسیس, اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, ظاہر ہے حکومت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. خار صاحب, ویسے جو ابھی مروت صاحب نے نقشہ کھینچا ہے اور زبیر صاحب نے بھی اس کو بالکل ایگری کیا ہے کہ یہ تو سمپل سی بات ہے, نہیں احتجاج کامیاب ہوگا تو حکومت مجبور نہیں ہوگی. گو کہ جو زبیر صاحب کا پرنسپل آرگومنٹ ہے وہ ابھی وہ ہی ہولڈز دیٹ گراؤنڈ. بالکل. دیکھیں بات سنیں, میں زبیر صاحب سے میں نے جو ڈیبیٹ شروع کی ہے وہ ان 3 نکات پہ کی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا, آرٹیکل 6 کے حوالے سے ایکشن لیا جائے. تو میں نے یہ پوچھا کہ مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے آرٹیکل 6 کی کون سی کلاس کو اپلائی کریں گے, نمبر 1. دوسرا ہے غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن, وہ تو اس کا طریقہ کار تو آئین میں طے ہے, یا اس کو اگر تبدیل کرنا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی نا پہلے. یہ تو نہیں کہ آپ اور میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ایک آدمی یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن, ایسا نہیں ہو سکتا. آئین کی موجودگی میں فیصلے آئین کی تابع کرنے پڑیں گے. 2. تیسری بات ہے سیاسی قیدی. بالکل جو لوگ سیاسی قیدی ہیں میں ان کی رہائی کا حامی ہوں, کیونکہ میں خود بھی قیدی رہ چکا ہوں, اس لیے میں سمجھتا ہوں. آپ کو عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, یہ سارے سیاسی قیدی لگتے ہیں. جن پہ 9 مئی کے واقعات نہیں ہیں میں ان کے بارے میں بالکل کہوں گا کہ ان سب لوگوں کو کے معاملات کو اثر نو دیکھا جائے اور ان کی نہیں دیکھیں. اب آپ کا سوال ہے نا, میں نے آپ کے سوال کا جواب دینا نا, اب فورس تو مجھے مت کرے نا. 9 مئی کے علاوہ جتنے بھی قیدی ہیں یہ فہرست تیار کریں پی ٹی آئی والے, جو 9 مئی کے قیدی نہ ہوں, بالکل ان کو رہا کرنا چاہیے. واٹ وی وانٹ, مجھے طریقہ کار بتا دیں. زبیر بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, زبیر مجھے طریقہ بتایا کہ ہاں یہ سسٹم ناکام ہو گیا الیکشن کمیشن کا, ہم یہ تجویز کرتے ہیں 45, 46 اینڈ 47 کی جگہ ہم یہ تجویز کرتے ہیں, وہ تجویز آئے, اس تجویز پہ ڈیبیٹ ہو. میں ضرور چاہوں گا کہ زبیر صاحب ایکچولی وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ, اور پھر میں چاہوں گا محمد صاحب بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. جی زبیر صاحب. جی دیکھیں, یہ تو دیکھیں فوجی ڈکٹیٹر بھی ایسی باتیں کرتے تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنے اور مخالف کتنے. بھائی ہمارا ایک طریقہ کار ہے پارلیمانی ڈیموکریسی کا, اس میں لارجسٹ سنگل پارٹی ہے دا رائٹ ٹو فارم دا گورنمنٹ. یہ اس کے خلاف کتنے پڑے ہوتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر وہ لارجسٹ سنگل پارٹی ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ 172 پہلے کے 340 کے ہاؤس میں لے سکتی ہے تو بن جاتا تھا. یہ تو کبھی بھی نہیں کوشچن ہوتا کہ جی اس کو کتنے ملے. امریکہ میں الیکشن جیتتا ہے تو وہ ایک ان کا طریقہ کار ہے, 100% تو لے کے کوئی بھی نہیں جیتتا نا, ہو سکتا ہے بہت اپوزیشن میں ہوتے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ 2024 کا جو الیکشن ہوا تھا نا, اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں شرمناک ہیں. پلیز افتخار صاحب ڈونٹ ٹرائی. لسن ٹو می, میں آپ کو 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. اگر پاکستان کے قانون میں اس کا مطالبہ نہیں ہے, اور جو کہ نہیں ہے, مثال کے طور پر NA 130, ڈو یو نو وین دا ریٹرننگ آفیسر, ایک نیا ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ ہوا تھا, رات کے 3 بجے نوٹیفیکیشن, صبح 9 فروری کو. کیوں؟ کیونکہ پرانے ریٹرننگ آفیسر نے ریفیوز کر دیا تھا فارم 47 ایشو کرنے سے, اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا, اس کے بعد 3 بجے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور اس میں سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے. رات کے 9:30 10 بجے آپ بھی ایک ٹی وی چینل سے منسلک ہیں, میرے ساتھ بیٹھ جائیں, سارے چینلز کی رات 9:30 10 بجے تک دیکھ لیں. پشاور 1 سے لے کے ملتان پہنچ جائیں گے آپ, 90% کون آگے تھا. اس کے بعد کیسے چینج ہو گیا. 50,000 ووٹ ہیں خرم شیخ زمان کے پی ٹی آئی کے کراچی میں یا ڈیفینس کے حلقے میں, اور ان کے اوپوننٹس کے 4,000 ہیں, اور اس کے بعد 4 گھنٹے کے بعد رزلٹ آتا ہے, الٹا ہو جاتا ہے. اب اس کا کوئی مداوع نہیں ہے. بالکل میں مانتا ہوں, وی آر ہیلپ لیس, دا پیپل آف پاکستان آر ہیلپ لیس. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سارا نقشہ ہی چینج کر دیا.
میں نے یہ نہیں کہا. نہیں زبیر صاحب نہیں, پلیز نہیں, ایک بات غلط نہیں. زبیر صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں انہوں نے, میں نے زبیر صاحب میں نے یہ نہیں کہا. یہ نہ پوچھے کیسے ہوگا. I am helpless. The people of Pakistan are helpless. آپ نے یہ کہہ دیا نا, میں نے یہ نہیں کہا. سر ایک منٹ, زبیر صاحب ایک سیکنڈ جی, افتخار صاحب پلیز اپنا پوائنٹ. جی میرا پوائنٹ ویو یہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام کو ہیلپ لیس نہیں سمجھتا, میں ان کو پاکستان کا مالک سمجھتا ہوں اور ان کے فیصلوں کا میں احترام کرتا ہوں. آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں 2 حلقوں کی. میں یہ کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو فارم 45, 46, 47 کا وہ جھگڑا تو نہیں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں. تو وہاں پہ کتنے فیصد ووٹ پی ٹی آئی کو ملا اور کتنے فیصد ووٹ پی ٹی آئی کے خلاف پڑا, ہم اس کو بھی تو ایک اسٹینڈرڈ بنا دیں. اگر میں آپ کی بات مان لوں, 2 اگر نہیں آپ تحقیق کر لینا NA 130 میں کیا ہوا تھا, جو میں نے میں آپ کو 50 حلقوں کا بتا سکتا ہوں. آپ سر میں تو بلیو کرتا ہوں یہاں تو سسٹم چینج کر لیں اور یہاں مجھے کنونس کریں کہ کس قسم کی کاؤنٹنگ ہو. پلیز ٹیل می آپ کے پاس کیا رستہ ہے. سر ویسے آپس کی بات ہے, اتنی اگر دھاندلی زدہ اسمبلی ہیں تو پھر تو شاید ویسے اس کی سینکٹیٹی کو تسلیم کرنا نہیں چاہیے تھا. اچھا ٹورڈز دی اینڈ اگر ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا چاہیں اس سارے ایشو کو, تو زبیر صاحب کیونکہ میں چاہ رہا تھا اگر ہم اس کو کسی ایک جگہ پر کلمنیٹ کر سکیں ساری بحث کو, شاید میرے خیال میں فنڈامنٹل کو بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے. صرف آپ کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیلپ لیس ہو چکے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں پاکستان کے عوام نے ووٹ ڈال کر ان کے پاس کوئی ان کے تکلیف کا مداوع نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, نہ ان کی الیکشن ٹریبیونلز میں فیصلے ہوتے ہیں. اگر معاملہ ہائی کورٹ میں جائے تو جج تبدیل ہو جاتا ہے, تو پھر کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ واحد آپشن احتجاج ہے. نہیں لیکن ہاں بالکل ہے, لیکن ہم ہسٹری میں چلے جائیں 2002 کا الیکشن اب سب بیٹھ کے ایگری کریں گے کہ ٹوٹلی رگڈ تھا. جب جنرل پرویز مشرف پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے عمران خان نے 100 سیٹیں یا 90 مانگی تھی, میں نے کہا میں 10 دے دیتا ہوں. ہاؤ ایروگنٹ, مطلب ہاؤ مچ ایروگنس کین ون سی فرام دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. کہنے کا مطلب یہ کچھ کیا کر لیا تھا قوم نے, کچھ نہیں کر لیا تھا. یہ کیلکولیشن کرنا رائٹ اور رانگ کی تفریق ایک الگ چیز ہے, اور یہ کہ عوام نہیں نکلے, بالکل ابھی افتخار صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ عوام کا دباؤ اگر نہیں ہوگا تو کچھ چینج نہیں ہوگا. بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, اور عوام کا دباؤ ایٹ لیسٹ ٹل ناؤ نہیں ہے. ٹھیک, اور آپ یہ بات افتخار صاحب ایک سیکنڈ, if I can conclude what زبیر صاحب has said, کہ جی تمام تر مسائل کے باوجود ایک چیز کے کو مانیں, یہ تسلیم کریں کہ لوگوں کا ووٹ چوری ہوا, لیکن لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں. آلرائٹ, گڈ. میں ہمبلی پوچھنا چاہتا ہوں زبیر صاحب, آپ کیا تجویز کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ ووٹوں کو کاؤنٹ کیسے کیا جائے؟ باقاعدہ آپ ایک تجویز پیش کریں تاکہ یہ کبھی دوبارہ واقعہ ہو ہی نہ. آپ نے 2002 کا دوبارہ کی بات ہی پچھلے کا تو ٹھیک کریں نا. نہیں یہ کیا بات طریقہ کار. سر ایک سیکنڈ سر, ایک پولنگ اسٹیشن ہے, پولنگ اسٹیشن میں ووٹ پڑتا ہے, اس کے اندر پریزائڈنگ افسر بیٹھے ہیں, پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں, ایک کاغذ جاری ہوتا ہے, آپ اس کاغذ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں تو مجھے آپ اس کو پروسیس کو بیچ میں سے کاٹ رہے ہیں نا. ایک سیکنڈ سن لیں, رات کے 10 بجے تک اگر سارے ٹی وی, مثال لے لیں, ٹی ویز آر ناٹ دی الیکشن کمیشن. معاف کیجیے گا سر, سن لیں. خواجہ آصف کے حلقے میں جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں وہ 49,000 سم ووٹ سے. Who told you this thing? ٹی وی چینلز نے بتایا. But TV channels are not the election commission. TV channels are not the election commission. ان کی بات مکمل ہو جائے سر, پھر آپ ضرور ریسپونڈ کریں. سر رک جائے نا, میں یہاں کہہ رہا ہوں, ایک کمپلیٹ کر دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح جو بھی حلقہ آپ اٹھا لیں, جو بھی 9:30 بجے تک رپورٹنگ تھی, تو پھر الیکشن کمیشن سے ہم کیسے ڈیمانڈ کریں کہ وہ جو کاؤنٹنگ بتا رہے ہیں. سر آپ تجویز کر دینا کہ طریقہ کار کیا ہو. میں تو یہی تو چاہتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں اب سارے حلقوں کے تھیلے کھولے کیوں نہیں پاکستان کے عوام کو. سر میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں پتہ چلنا چاہیے. زبیر صاحب پلیز, نہیں پتہ چلنا چاہیے. زبیر صاحب پلیز, کیا ریفارمز کریں گے زبیر صاحب آپ طریقہ الیکشن چینج کر دیں گے رات کو اٹھا کے. زبیر صاحب چھوڑیں ٹی وی شیوی کو, مجھے آپ طریقہ کار بتا دیں کہ کاؤنٹنگ کا طریقہ کار آپ کیا تجویز کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے, تاکہ ملک میں اس پہ ڈیبیٹ. کئی چیزیں میں لائیو ٹی وی پر نہیں کہہ سکتا, لیکن میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ کیا سب سے آسان طریقہ کیا ہے.
ٹھیک ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. لیٹ دا الیکشن کمیشن اینڈ دا پولنگ ایجنٹس کاؤنٹ اینڈ ڈیلیور دا ریزلٹس ایز اٹ از. کیا وہ 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا گیا تھا یا 2024 میں جو بھی دھاندلی کی گئی تھی, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ 2018 میں کتنا ہوا تھا, 2024 پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا. ہمیں شرم آنی چاہیے. انڈیا میں کیسے صحیح الیکشن سر, ہاؤ ٹو, میں آئی ایم آسکنگ یو سر, تجویز کر دینا فار گاڈ سیک, تجویز کر دیں فار گاڈ سیک, تجویز کر دیں. سر وہ سر بات یہ ہے آپ نے پہلے تیار کیا ہوتا ہے کہ بننا کس نے, وزیر اعظم پارٹی کون ہوگی. یہ تو اس طرح سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ بار بار وہ افتخار صاحب جو آپ فرما رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں تبدیلی تجویز کر دیں کہ الیکشن کمیشن پر کیسے ریلائی کیا جا سکے. وہ کہتے ہیں انٹرفیئرنس نہ ہو, یہ تجویز ہے. ضرورت پڑے گی. میں چلے آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہوں, آپ سارے حلقوں کے تھیلے کھولے, اگر 90% ریزلٹس چینج نہ ہو جائیں تو پھر تو آپ یہ کہیں گے نا کہ ہاں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ اس دن رات کو جب کاؤنٹنگ ہوگی, کاؤنٹنگ تو ہو گئی تھی لیکن فارم 47 میں چینج کر دیا. اب آپ میرے سے پوچھیں کاؤنٹنگ کیسے ہونی چاہیے. 47 کا متبادل بتا دیں سر, 47 کا متبادل بتا دیں نا. وہ کہتے ہیں شرافت سے کام کریں, انٹرفیئرنس نہ کریں. چلے انٹرفیئرنس نہ کریں. چلے میں جناب محمد زبیر صاحب کا, جناب افتخار احمد صاحب کا اور جناب شیر افضل مروت صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. پروگرام آپ نے دیکھا جی, فیڈ بیک دیجیے گا, دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.